ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ محمد سے شروع کریں گے. سورہ محمد مدنی سورہ ہے، آیات 38 ہیں. اس کے مضامین کو 6 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. یہ شعبان یا رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے سورہ تغابن، سورہ بقرہ اور سورہ طلاق نازل ہو چکی تھی. سورہ تغابن میں صرف انفاق کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ سورہ محمد میں انفاق اور جہاد دونوں کی اپیل ہے. اس میں مسلمانوں کو غزوہ بدر سے پہلے جنگ کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں، جہاد اور انفاق کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اور منافقین کو ان کے رویے پر تنبیہ کی جا رہی ہے. اس سورہ کے شروع میں ہی کافرین اور مومنین کے درمیان ایک تقابلی جائزہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ چونکہ مومنین اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے گا. کفار جو اللہ کے رستے سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں، ان کے سارے اعمال، ان کی ساری کوششوں کو ضائع کر دے گا، اور آخرت میں بھی وہ برا انجام دیکھ کر رہیں گے. دوسرے پیراگراف میں جنگ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد واضح کیا جا رہا ہے. تیسرے پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ مومنین اور مجاہدین کا مولا اور سرپرست اللہ ہے، وہ ان کی مدد ضرور کرے گا. چوتھے پیراگراف میں منافقین کے جہاد سے فرار پر تبصرہ ہے کہ زبان سے تو بڑے اطاعت کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے، کمزوری مت دکھائیں، سمجھوتے کی طرف مت جائیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، مسلمان غالب ہو کر رہیں گے. آخری پیراگراف میں انفاق کا حکم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بخل سے کام مت لو، اگر تم بخل کرو گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تو اپنے دین کا کام لے لے گا. اگر تم اٹھ کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. شروع کرتے ہیں سورہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے دونوں فریقین کو، مومنوں کو اور کافروں کو، صحیح ان کی پوزیشن بتا دی ہے کہ ایک فریق ہے وہ باطل کی پیروی پر اصرار کر رہا ہے، اللہ نے اس کی ساری صحیح جد و جہد کو، سارے کوششوں کو لا حاصل کر دیا ہے. اور دوسرے فریق جس نے حق کی پیروی اختیار کی، اللہ نے ان کی برائیوں سے پا کر ان کے حالات درست کر دیے ہیں. الذین آمنوا کے بعد
آمنوا بما نزل علی محمد کا الگ ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی شخص کا خدا اور آخرت، پچھلے رسولوں اور پچھلی کتابوں کو ماننا بھی اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک وہ آپ کو اور آپ کی لائی تعلیمات کو نہ مان لے۔ آیت نمبر 3 میں آگے وضاحت بھی کی جا رہی ہے کہ ان دونوں گروہوں کے حالات میں یہ فرق اللہ رب العالمین نے کیوں کیا، کیونکہ ان کے طرز عمل میں فرق ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کیونکہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، جبکہ ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جنگ کے احکامات دیے جا رہے ہیں، ہدایت دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے جنگ کا حکم آ چکا ہے، قتال کی اجازت دی جا چکی ہے۔ اب مسلمانوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ جب تمہارا کفار سے واسطہ پیش آئے تو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے تمہارا واسطہ پڑے تو تمہارا پہلا کام کیا ہے، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ تم ان کو اچھی طرح کچل دو، کیونکہ جنگ کا مقصد کیا ہے کہ کفر کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب ان کو اچھی طرح کچل دو، وہ شکست مان لیں، پھر قیدیوں کو باندھو۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مال و دولت سمیٹیں یا قیدی بنانے لگ جائیں، پہلا کام کیا ہے، قتال کا، جہاد کا، کہ کفر کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہاں تک کہ وہ لڑائی ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، دوسرے قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر ان کو ذمہ کا درجہ دے کر آزاد چھوڑ دیا جائے، یا پھر ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ احسان کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ فدیے کا معاملہ کرنے کی بھی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑا جائے، دوسری کہ رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت لینے کے بعد چھوڑ دیا جائے، تیسری کہ اپنے ان آدمیوں سے جو دشمن کے قبضے میں ہوں ان کا تبادلہ کر لیا جائے۔ مالی معاوضہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی مثال صرف جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے، صحابہ کے دور میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اگرچہ اس کی اجازت ہے۔ خدمت لے کر چھوڑنے کی مثال بھی جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے، جب قریش کے قیدیوں میں سے جو لوگ مالی فدیہ دینے کے قابل نہ تھے ان کی رہائی کے لیے شرط عائد کی تھی کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ قیدیوں کے تبادلے کی بہت سی مثالیں نبی کریم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، کہ اللہ کو اگر صرف باطل کو ختم کرنا ہی ہوتا تو اس کام کے لیے تمہارا محتاج نہ تھا، اس کا ایک اشارہ ہی یہ کام کر سکتا تھا، مگر اللہ کے پیش نظر تو یہ تھا کہ انسانوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو حق پرست ہیں، وہ باطل پرستوں سے ٹکرائیں، جہاد کریں، تاکہ جس کے اندر جو کچھ صاف ہوں وہ نکھر کر سامنے آئیں، اور ہر کوئی اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی کوششوں کے لحاظ سے اللہ کے ہاں جس مقام مرتبے کا مستحق ہو وہ پالے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، جس کا پہلے تعارف قرآن میں جگہ جگہ کروایا جا چکا ہے۔ اور پھر مومنین کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، ان کو ضائع کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ پھر انہی لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا اس دنیا میں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا۔ اور پھر ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کہہ لیں وَلِلْقَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کا بھی مقدر ہیں، ان کو بھی وہی کچھ پیش آ کے رہنے والا ہے جو پہلی جھٹلانے والی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کیونکہ اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 میں ان دونوں گروہوں کے انجام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو تو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جبکہ کفر کرنے والے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں کہ جن کو یہ خبر نہیں کہ رزق کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے تقاضے کیا بنتے ہیں، بس جانوروں کی طرح کھائے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ چند دن کے مزے ہیں، وہ لوٹ لیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی ایسا انعام نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سکھ کا سانس نہیں ہے۔ اگلی آیات میں بھی انہی دونوں گروہوں کا ذکر ہے، ایک ایمان لانے والے، دوسرے انکار کرنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا، اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔
آگے ایک مثال دی جا رہی ہے اور اس مثال کے بعد پھر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف ایک صاف سری ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے بن گئے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب کی طرف سے ہدایت پر چل رہا ہو اس کا انجام بھی ویسا ہو جو اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے؟ جو رب کی طرف سے ہدایات پر چل رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ ان متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں، اور ان جنتوں کی شان کیا ہے؟ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف ستھرے نتھرے پانی کی، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ اس میں 4 طرح کی نہروں کی بات کی جا رہی ہے، صاف شفاف پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور صاف شفاف شہد کی۔ اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے یہ ایسا دودھ نہیں ہوگا جو جانوروں سے حاصل کیا ہوگا، نہ ہی شراب پھلوں سے حاصل کی گئی ہوگی، اور نہ ہی وہ شہد مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوگا۔ یہ قدرتی ہوگا، اللہ رب العالمین کو قدرتی چشموں کی صورت میں جاری کریں گے۔ پھر ان جنتوں میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ جو کفر کی راہ پر چلنے والے ہیں ان کا انجام تو یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان والوں میں شامل کرنا، ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنا دینا جن کا تو یہاں ذکر کر رہا ہے، آمین۔ اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ جب جہاد کے احکامات آ رہے ہیں اور تعلیمات دی جا رہی ہیں تو وہ اس سے فرار کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ بظاہر یہ لوگ نبی کریم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، آپ کے ارشادات آیات سنتے تھے، مگر دل چونک کے اس کی طرف آمادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، یہ اپنی خواہشت کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے کہ جنہیں آیات الہی کی، احکام الہی کی سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہیں، اس لیے ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، وہ انہی تعلیمات سے ہدایت پا رہے ہیں، تقوی حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ان منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیا مخلص اہل ایمان کی طرح ایمان لانے کے لیے یہ قیامت کے منتظر ہیں جبکہ اس کی علامات سامنے آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی سے استغفار کیجیے اپنے قصوروں کے لیے بھی، مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی، اللہ آپ کی سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے، آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر کوئی قصور کیا اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اپنے قصور کی معافی مانگو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو بھی کام اللہ کی بندگی کے لیے کرے اس پر وہ فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو، کسی ذوم میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اس حق کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی رہے گی اس کو معاف کر دے اور اپنی طرف سے خاص مدد ہماری فرمائے۔ آیت نمبر 20 میں کہا جا رہا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، یعنی اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے اور کفار کا جو رویہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس بنا پر سچے اہل ایمان کی رائے تھی کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے اس حکم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب اس کا حکم دے دیا گیا تو وہ لوگ جو منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تو ان کا حال مومنوں سے بالکل مختلف تھا، اور یہی کہا جا رہا ہے جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ جب تک جنگ کا حکم نہیں آیا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام نے قبول تھا، مگر جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو ان کے نفاق کا حال کھل گیا۔ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا تو جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، اگر تم حق کا ساتھ نہیں دو گے، حق کے غلبے کے لیے کام نہیں کرو گے تو پھر تم اسی اپنے کفر کی حالت میں جا پڑو گے جب تم جانی دشمن بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں منافقت کے؟ قرآن کی آیات پر، اس کی تعلیمات پر، اس کی خوشخبریوں پر، اس کی وعیدوں پر غور نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا، آسان بنا دیا۔ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، وہ اپنا جان اور مال بچانا چاہ رہے ہیں اور شیطان نے اس کام کو ان کے لیے آسان بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔
اور یہ وجہ کیوں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ ان منافقین کی دشمنوں کے ساتھ جو ساز باز تھی، اسی بنا پر تو ان کو احکامات مشکل لگ رہے ہیں۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اس سورہ میں بار بار منافقین کے لیے آ رہا ہے کارہوا ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو اپنانا انہوں نے پسند ہی نہیں کیا۔ شروع دن سے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ اب جب جہاد کا حکم آیا ہے، سخت مطالبات آ رہے ہیں، تو ان کی منافقت کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، یعنی جس طرح سے وہ گفتگویں کرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، عذرات رکھتے ہیں، اگر یہ سچے اہل ایمان ہوتے تو ان کی حرکتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین ضرور ایمان کے دعوے کے بعد انسانوں کو آزما کر رہے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں، پرکھیں اور دیکھ لیں تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یہ آزمائشیں ہر ایک انسان پر آتی ہیں، اس کے ایمان کی جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ یا ربی یا ارحم الراحمین، ہمیں کسی سخت آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمیں ایمان پر استقامت عطا کر دینا۔ پھر آگے ان کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، حقیقت میں وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ حقیقت میں دعوی ایمان کے بعد اعمال کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، اور جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اس کا دعوی ایمان کے بعد کیے جانے والے سارے اعمال ضائع کے ضائع ہیں۔ تو ایمان والوں کو ہدایت کی جا رہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، رائے ہدا سے روکنے والے ہیں، مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پھر مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کمزور مت بنو، صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ ذہن میں رہے کہ یہ آیات کفر اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہیں، جس میں ایمان والوں کو بار بار نصیحت کی جا رہی ہے، انہیں جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اگلے آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے انفاق کی اپیل کی جا رہی ہے ان مشکل حالات میں، جبکہ مسلمان خود معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہیں، لیکن کفر اسلام کا بہت بڑا مارکہ درپیش ہے۔ انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ اس راہ میں جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے مال لگاؤ، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا، تمہاری موجودہ حالت کو بدل دے گا۔ اس لیے پھر کہا جا رہا ہے یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو، تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ ابھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وہ تم سے سارا مال نہیں مانگا، اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرتے رہ جاؤ گے، تمہارے کھوٹ کو بار لائے گا۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، جو دلوں میں چھپی ہوئی کمزوریاں ہیں، مال کی محبت ہے، وہ نکل کے سامنے آ جائے گی۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس حد تک دے سکتے ہو دو۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہے کہ اس رستے میں لگاؤ تاکہ تمہیں اس رستے میں استقامت اور ثبات مل جائے۔ اور آخری حصے میں تنبیہ بھی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، اگر تمہیں اس نے اس کام کے لیے چن لیا ہے تو اس میں پھر کمزوری مت دکھاؤ، اپنے مال اپنی جانیں اس راہ میں لگا دو تو وہ یقیناً تم سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور۔
اور یہ بھی دعا بڑی پیاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک ثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم تم سے دعا کرتے ہیں ثابت قدمی کا، سیدھے رستے پر عزیمت کا، نعمتوں کے شکر کا، حسن عبادت کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، سب برائیوں علائشوں سے پاک صاف دل اور سچ کہنے والی زبان عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فتح کے مضامین کو دیکھیں گے۔ مدنی سورہ ہے، آیات 29 ہیں۔ اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فتح کے مضامین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کے حالات اور واقعات کو ضرور ایک دفعہ دہرا لیں۔ اس وقت ٹائم محدود ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دہرا نہیں سکتے، لیکن جو تفہیم القرآن میں اس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے، صلح حدیبیہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور اس کے نتائج کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اگرچہ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، لیکن اگر ایک دفعہ دہرا لیں تو بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس سورہ کو پڑھتے ہوئے اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے واقعی یقین آ جاتا ہے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، وہ مومنین کو خوشخبریاں بھی دے رہا ہے، انہیں تسلی اور اطمینان بھی دے رہا ہے، اور اللہ کے وعدے واقعی سچے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آنے والی جو فتوحات اس نے واقعی ثابت کر دیا کہ یہ فتح مبین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر ٹائم لائن کے حوالے سے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو فتح خیبر بھی ہوتی ہے، دوسرے سربراہان کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد پہلی مرتبہ امن اور سکون کے ساتھ عمرہ قضا ادا کیا گیا ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اللہ رب العالمین نے فتح مکہ بھی عطا کر دی۔ غزوہ تبوک کے بعد رومیوں پر بھی دھاک بیٹھ کی اور شمال کی طرف کے تمام قبائل انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جزیہ دے کر اسلامی سلطنت میں شامل ہونا پسند کر لیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد چند سالوں کے اندر اسلام ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے میں پھیل چکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم کے ساتھ صرف 1400 لوگ نکلے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں 2 سال کے اندر جب فتح مکہ ہوتی ہے تو نبی کریم کے ساتھ جو آنے والے لوگ ہیں وہ 10,000 کے قریب لوگ تھے۔ دوسرے پیراگراف میں مومنین کو، مسلمانوں کو نبی کریم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا۔ تیسرے پیراگراف میں منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ منافقت چھوڑ دیں، مخلص بنیں، جہاد میں حصہ لیں اور عذاب سے بچیں اور جاہلانہ گمان کرنا چھوڑ دیں۔ چوتھے پیراگراف میں بیت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کو اللہ کی رضا کی خوشخبری دی گئی ہے، اور 5ویں پیراگراف میں اعلان کیا گیا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ ڈاکومنٹ دے دی جائے گی، اگر آپ میں سے کوئی اس واقعے کو دہرانا چاہے تو ضرور دہرا لے۔ پھر اللہ کے وعدوں پر یقین آتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے یہ صلح اور اس کی شرائط مومنین کے لیے بے چینی کا باعث بن رہی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا فتح مبینہ تو واقعی وہ فتح مبین ثابت ہوئی۔ پہلی مرتبہ اسلامی ریاست کا وجود تسلیم کیا گیا، مسلمانوں کا بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کیا گیا، اور وہی شرائط جس پر مسلمان بہت بے چین ہو رہے تھے کہ جب کوئی ایمان لا کر مدینہ آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، لیکن وہ واپس نہیں کریں گے۔ 1 سال کے اندر اندر قریش ریکویسٹ لے کر آئے گے اس شرط کو ختم کر دیا جائے اور سارے مسلمان ہونے والوں کو مدینہ بلا لیا جائے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ فتح کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی درگزر فرمائے، تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، تمہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی جس طرح سے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، تسلی اور اطمینان دیا جا رہا ہے، اس کو صرف سچے اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کھلی فتح عطا کر دی، یہ صرف وہی مان سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر جب یہ فتح مبین کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو سب لوگ حیران تھے کہ اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے۔ بظاہر ہم نے وہ تمام شرائط مان لی ہیں جو کفار ہم سے منوانا چاہتے تھے، لیکن تھوڑی ہی مدت میں سب کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ فتح مبین ہی تھی، اور اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح مبین اس لیے عطا کی گئی ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے جو گناہ ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ اللہ معاف کر دے گا، تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہ رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مومنین کے دلوں پر سکینت بھی نازل فرمائی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے بھی اشتعال انگیز واقعات پیش آئے، ان سب میں مسلمانوں کا صبر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اس میں شامل رہنا اور اطاعت کرنا یہ سکینت کے بدولت تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ علیم اور حکیم بھی ہے، وہ سب جاننے والا ہے اور اس کے سارے فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صلح حدیبیہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین بھی کھل کر سامنے آ گئے، اور اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں یہ اس لیے بھی ہے کہ ان منافق مردوں اور عورتوں
اور مشرک مرد و عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ جس وقت مسلمان عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں، 1400 مسلمان نبی کریم کی سربراہی میں نکل رہے ہیں، تو انہوں نے یہ گمان کیا تھا یہ واپس نہیں پلٹ پائیں گے۔ برائی کے پھیر میں خود ہی آگے اللہ کا غضب ان پر ہوا، اس نے ان پر لعنت کی، ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ ان لشکروں کو مومنین کی مدد کے لیے کیوں نہیں استعمال کرے گا جب وہ اسی پر توکل کرنے والے ہیں۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے اوپر اعتماد کرو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو تاکہ جو اس میں کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف کر دے۔ آگے بیعت رضوان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو لوگ تم سے اس وقت بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو قریش سے بات کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے انہیں وہاں روک لیا اور یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا بدلہ لینے کے لیے پھر نبی کریم نے جب ان لوگوں سے بیعت کی تو سب لوگوں نے جنہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دینے کی اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے پر آپ سے وعدہ کیا، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کے طور پہ ان سے وہ بیعت لے رہے تھے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہو رہی ہے، اس میں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان منافقین اور جو دیہاتی بدوی تھے، یہاں سب کی نہیں، وہ جو منافق تھے، کمزور ایمان والے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے آ کے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جب نبی کریم نے اعلان کیا تھا کہ سب تیار ہو جائیں نکلیں، تو جو لوگ حاضر نہیں ہوئے وہ یقیناً آ کے معذرتیں رکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ زبانوں سے کچھ کہتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے برا گمان کیا تھا اور سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 15 میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آسان فتوحات کے لیے نکلنے لگیں گے تو یہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیں، لیکن جو لوگ صلح حدیبیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، آپ کے لیے مدینہ سے نہیں نکلے تھے، وہ اس میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی حکم کی بنا پر محرم 7 ہجری میں ہونے والی فتح خیبر کے موقع پر نبی کریم صرف ان لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شامل تھے۔ جو لوگ صلح حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے ان کو فتح خیبر کے موقع پر بھی پیچھے ہی چھوڑ دیا گیا۔ میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اور واقعی ان لوگوں کی جلد ہی پھر آگے جانچ پرکھ بھی ہوگی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہاں کہا جا رہا ہے اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ ہاں اگر کوئی اندھا، لنگڑا، مریض جو کوئی معذور ہو وہ جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ آیا نمبر 18 میں بیعت رضوان کے شرکاء کے لیے خوشخبری ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، انہیں پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس فیصلے کے لیے آمادہ کیا جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ فیصلہ کر رہے تھے، بغیر کسی گھبراہٹ کے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، یعنی فتح خیبر، بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ یہ فتح خیبر کے بعد حاصل ہونے دوسری فتوحات کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوری طور پر یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی، یعنی صلح حدیبیہ جس کو اللہ رب العالمین فتح کہہ رہے ہیں، اس کی آگے ریزن بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ ہی نے لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اللہ سیدھے رستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشیں۔ اس کے علاوہ وہ دوسری غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، اس وقت واقعی مسلمان صرف 1400 کے قریب تھے، قریش طاقتور بھی تھے، لیکن ان کے دلوں کے اوپر جس طرح سے اللہ نے رعب طاری کیا وہ اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرتے۔ پھر اس کے علاوہ مسلمان مدینہ سے نکل کر جب مکہ کے قریب جا کے بیٹھے ہوں، پیچھے سے مدینہ بھی خالی تھا، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے منافقین اور یہود کو کسی سازش کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور جو کہا جا رہا ہے دوسری غنیمتوں کا، اس میں بعد والی فتوحات اور فتح مکہ کی خوشخبری بھی ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیا، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا۔
اللہ ان کو ان کے جرم کی سزا دے سکتا تھا، انہوں نے مسجد حرام سے تمہارا رستہ روکا تھا اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی جگہ پہنچنے نہیں دیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وقت جنگ ہونے سے کیوں روکا؟ اس کی وجہ آیا نمبر 25 میں بتائی جا رہی ہے کہ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے، اس سے تم پر حرف آئے گا، تو یہ جنگ نہ روکی جاتی۔ وہ اسی لیے روکی گی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ اس وقت مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے ایمان کو جنہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو کمزور اور بے بس سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی کہ انہیں اپنی عزت اور ناک اور انا کا بڑا تھا کہ ہم اگر مسلمانوں کو اس وقت عمرے کی اجازت دیں گے تو ہماری عزت نہیں رہے گی، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت مومنوں پر اور رسول پر سکینت نازل فرمائی۔ اگرچہ یہ فیصلہ قبول کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اللہ کی مدد کی بدولت مسلمانوں نے صبر اور وقار کے ساتھ اس معاہدے کی شرائط کو قبول کیا، اور اللہ ہی نے مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا، وہی اس کے زیادہ حقدار اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیا نمبر 27 میں ان لوگوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے جو نبی کریم کے خواب کا مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ کہ آپ نے جھوٹا خواب دیکھا تھا، کیسے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین مومنین کو خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ تم آنے والے سال میں ضرور پورے امن کے ساتھ عمرہ ادا کرو گے۔ کہا جا رہا ہے کہ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ اگلے سال 3 دن کے لیے قریش نے مکہ خالی کر دیا، مسلمانوں نے بڑے پورے امن سکون کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس ادیان پر، زندگی گزارنے کے تمام طریقوں پر غالب کر دے۔ وقفا باللہ شہیدہ، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دین اسلام غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے، سارے زندگی گزارنے کے طریقوں پر یہی طریقہ زندگی غالب آ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بنا پر اور اس معاہدے کی شرائط کی بنا پر آپ کی رسالت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ انہوں نے یہ معاہدہ قبول کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نرم چارہ ہیں، انہوں نے اللہ کی احکامات پر بھروسہ کرتے ہوئے، نبی کریم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو کیا ہے، وہ کفار پر سخت ہیں، انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی جو کفار پر سخت ہیں رحماء بینہم ہیں، وہ آپس میں بہت رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے تو انہیں رکوع و سجود اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے، وہ اللہ کے بہت عاجز بندے ہیں۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یا اس سے مراد یعنی کہ سجدے کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کی خدا ترسی، اللہ کی رضا چاہنا، یہ تم ان کو دیکھ کے پہچان لو گے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ایسے مومنین کی مثالیں، ایسے مومنین کی صفات تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں اور انجیل میں ان کی یوں مثال دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ کہ اللہ رب العالمین اسی طرح ایمان والوں کو تقویت پہ تقویت دیے چلے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اثرات ساری دنیا سمیٹے گی۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین پھر مومنین سے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے کر رہا ہے کہ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حجرات یہ بھی مدنی سورہ ہے، آیات 18 ہیں، اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو، نئے اسلام قبول کرنے والوں کو آداب رسالت سکھائے جا رہے ہیں، معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں جس سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ پھر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور آخری پیراگراف میں منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر، نبی کریم پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، سچے دل سے ایمان قبول کرو تاکہ تم اس کے پھر فائدے سمیٹ سکو۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 7 سے ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو سکھائی ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے عزیز بنا، ہمارے دلوں کو اس سے مزین کر دے، کفر، بے حیائی اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ حجرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو،
اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پہلی ہی آیا میں حکم دیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر مت چلو، ان کے احکامات سے بڑھ کر کچھ اور مت چاہو، جو حکم تمہیں دے دیا گیا ہے تابع بن کر اطاعت کرتے ہوئے اسے قبول کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جن معاملات میں اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا اس کو تسلیم کرو۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ نبی کے ساتھ ایسی اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہو، آپ کی مجلسوں میں موجود ہوں، تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ اونچی آواز میں بولنا بے ادبی کی علامت ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے اس طرح سے بات مت کرو، ان کو اس طرح سے مخاطب مت کرو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ ایسا نہ ہو تمہارا سارا کیا کرایا غارت ہو جائے، تم نے جو نیک عمال کیے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے تم سب اس سے ہاتھ دھو بیٹھو اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس وقت جو نئے مسلم تھے، کمزور ایمان والے تھے، جو آداب رسالت سے واقف نہیں تھے، وہ جس طرح سے آ کے نبی کریم کی مجلسوں میں اونچی آواز میں بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فطری درگزر کی بنا پر اس وقت ان سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے ان کو یہ آداب سکھائے ہیں کہ جب نبی کریم کی مجلس میں موجود ہوتے ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، ان کو مخاطب کرتے ہوئے خیال رکھا کرو تم کس سے خطاب کر رہے ہو، تم کس سے بات کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ان احکامات پر مومنین نے عمل کیا، ہمارے لیے بھی یہ احکامات اتنے ہی اہم ہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، ہمیں احترام کے ساتھ وہاں بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اپنی آوازوں کو پست رکھنا چاہیے، اور جب آپ کا نام لیا جائے، جب آپ کو مخاطب کیا جائے تو احترام کے ساتھ کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہیں، در حقیقت ان میں تقوی موجود نہیں، وہ حقیقت میں تقوی سے بھی خالی ہیں۔ پھر ان دیہاتی لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ کے نکلنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، آپ کے حجروں کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے اور باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اب جب انہیں تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ معاف کر دے گا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین پر نبی کریم کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، انہیں آداب بھی سکھائے ہیں۔ وہیں یہ جو حکم آیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ در حقیقت ایک آئینی اور دستوری شک بھی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف رائے اختیار کرے، قانون سازی کرے۔ قرآن و سنت کی اطاعت غیر مشروط ہے، جبکہ اولو الامر کی اطاعت قرآن و سنت سے مشروط ہے۔ اگلی آیت میں حسن معاشرت کے احکامات دیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خاص طور پر جب کسی اجتماعی معاملے میں کوئی خبر پہنچے جس پر کوئی اقدام کرنا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو ان کی زمانہ جاہلیت میں ان سے دشمنی تھی، وہ قریب گئے لیکن ان سے زکوٰۃ لیے بغیر ہی ڈر کے واپس آ گئے اور آ کے کہا کہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت کچھ مسلمان جو مجلس میں موجود کہنے لگے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے یا فوج کشی کی جائے۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ اس میں جو بنی مستلق کے جو سردار تھے حضرت جویریہ کے والد، وہ زکوٰۃ لے کر آن پہنچے۔ اسی بنا پر یہ حکم دیا گیا کہ جب کسی اہم معاملے کی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو کوئی اقدام کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ تم کوئی ایسا فیصلہ لے لو جس پہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہیں چاہیے کہ انتظار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، ان کے فیصلے کا۔ ساتھ ہی مومنین کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے، اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے، کفر فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کہا جا رہا ہے ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں اس آیا میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم حکم ہے، عوام الناس کے لیے بھی، کہ اگر انہیں کوئی اہم خبر ملے تو انہیں چاہیے کہ اولو الامر کی طرف پلٹا دیں، اس پر کوئی فیصلہ نہ لے لیا جائے، اور اولو الامر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق ضرور کر لی جائے۔ اگلی آیت میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو دوسروں کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، وہ ان کے درمیان صلح کروائیں، جو زیادتی کرنے والا ہے اس پر زور ڈالا جائے، اسے اللہ کے حکم کی طرف لایا جائے، انصاف کی طرف لایا جائے، اور جب وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دی جائے، انصاف کیا جائے، اللہ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پھر تعلیم دی جا رہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں،
فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، ان کے تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ نہ مرد مردوں کا اڑائیں، نہ عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑائیں۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ آپس میں تان نہ کرو، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں اپنے اوپر تان نہ کرو۔ جب بندہ کسی دوسرے پر تان کرتا ہے، آنکھوں سے، اشاروں سے، زبان سے کسی پر طنز کرتا ہے، در حقیقت وہ دوسرے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ تم میرے اوپر بھی اعتراض کر سکتے ہو۔ تو منع کیا جا رہا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے القاب سے یاد کیا کرو، الٹے سیدھے نام مت رکھو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو کوئی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی نبی کریم نے فرمایا نا کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے اگر تمہیں کسی معاملے میں گمان کرنا ہی ہے تو پہلے 70 اچھے گمان کر لو، پھر تمہیں بدگمانی کا حق حاصل ہے۔ تجسس نہ کرو، جب تم لوگوں کے تجسس کرو گے، ان کے چھپے ہوئے راز معلوم کرنے کی کوشش کرو گے تو ان کو برائی پر پختہ کر دو گے۔ پھر غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ہم جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، جو کسی میں عیب پایا جائے اس کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا۔ جو عیب پایا ہی نہیں جاتا اس کو بیان کرنا تو بہتان ہے۔ اور اس کو کراہت دلانے کے لیے جو مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس لیے کہا گیا کیونکہ ظاہر وہ اپنی حفاظت اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو غیبت کرنا بھی ایسے ہی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں غیبت کے بارے میں صرف ایک حدیث ہی بیان کر دینا کافی ہے، ویسے تو اس میں بہت ساری احادیث اور روایات بیان کی گئی ہیں جو اس کی کراہت کو بیان کرتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت بیان کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب وہ برائی اس میں بھی پیدا نہ ہو جائے۔ ہم کسی کا عیب اس لیے بیان کریں کہ ہمیں برا لگ رہا ہے تو میری زبان سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود میں دعوت دے رہی ہوں، اب میرے اندر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ ان آیات میں جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے یہ وہ کام ہے جو معاشرے میں آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو ان چیزوں سے بچو تاکہ جھگڑے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے لیے ایک اصول بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ تمہاری قومیں اور برادریاں جو بنائی گئی وہ اس لیے تاکہ تم پہچان سکو، تم آپس میں تعارف حاصل کر سکو۔ یہ آپس میں کسی عزت کی یا کسی کی حقارت کی علامت نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری اگر حاصل ہے تو وہ کس بنا پر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی چیز کے وضاحت نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کی، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ذات برادری کی بنا پر، زبان کی بنا پر، رنگ و نسل کی بنا پر آپس میں تفریق کرنا اور حقیر سمجھنا کسی کو یہ سخت ناپسند ہے۔ تقسیم اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، صرف پہچان کے لیے رکھی ہے، اور یہ سارے انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسانی حقوق کی بنیاد ہے یہ آیا۔ آخری آیات میں ان دیہاتی مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو اسلام تو قبول کر چکے ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں اسلام پختہ نہیں ہوا، اور وہ آ کر نبی کریم کو جتلاتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں، ہمیں بھی کچھ مال و دولت سے نوازا جائے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ جب اسلام کا غلبہ آ گیا تو تم نے اسلام قبول کر لی ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں وہ کوئی کمی نہیں کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ حقیقت میں مومن کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے دعوی ایمان کا ثبوت دیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان ایمان کے دعویٰ کرنے والوں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو تو قربانیوں کے لیے تیار ہو، مال و دولت کی محبت میں نہ پڑو۔ اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ کاف شروع کرتے ہیں، مکی سورہ ہے، آیات 45 ہیں، اس کے مضامین کو 8 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے جو پچھلی 3 صورتیں دیکھیں، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، یہ مدنی سورہ تھیں۔ اب سورہ کاف اور اس سے آگے جو 7 ہیں وہ مکی سورہ آ رہی ہیں۔ ان سب کا موضوع آخرت ہے اور آخرت کے دلائل ہیں۔
سورہ قاف کے بارے میں اکثر روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں، جمعے اور مغرب کی نمازوں میں اور فجر کی نماز میں بھی اکثر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کی روایات ملتی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں اس کی تلاوت سن کے اس سورہ کو یاد کر لیا تھا۔ یہ سورہ 5 نوی کے آخر میں ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی۔ سب سے پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے جو آخرت کے حوالے سے اعتراضات ہے اس کا جواب دیا گیا ہے، پھر آخرت کے امکان کے دلائل دیے گئے ہیں۔ 5ویں پیراگراف میں جہنمیوں کے اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ جہنم کے مستحق لوگ کون ہوں گے، اور 6 پیراگراف میں جنتیوں کے اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ انصاف کے حامل ہیں۔ آخری پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز کی ہدایات دی گئی ہیں اور دعوت کا کام جاری رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی قرآن کی قسم کھانے کے بعد مشرکین کے اعتراضات کوٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو اس چیز پر اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے جو انہی کے درمیان رہتا بستا تھا، اور پھر وہ اس چیز کو بڑا ہی عجیب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید تر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ان کے جسموں سے جاتا ہے اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، سب ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ ان کے ان اعتراضات کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت حق ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اسی وقت اس کا انکار کر دیا تھا، انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب فوری انکار کر دیا، اسی ضد اور ہٹ درمی میں پڑ گئے، تو اب ان کو یہ تعلیمات، یہ احکامات سمجھ ہی نہیں آ رہے، ان کو آخرت کا امکان نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ ہے ان کی اصل گمراہی کی وجہ، ان کے اعتراضات کی اصل وجہ، کہ انہوں نے فوراً اسے جٹلا دیا تھا۔ اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا اور پانی کے نازل کیے جانے کی مثال دے کے آخرت پر دلیل دے رہے ہیں کہ کبھی تم نے آسمانوں کے اوپر دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی عظیم الشان سلطنت بنائی ہے، اس میں کوئی تمہیں کمی نظر نہیں آتی۔ زمین کی وسعتیں دیکھ لو، کس طرح سرسبز و شاداب باغات ہیں، اس میں آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں، اس میں سبق دینے والی نشانیاں ہیں۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، جو کچھ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس زمین میں اگا کے بطور رزق دیا اس میں نشانیاں ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس رب کائنات نے اتنی عظیم الشان سلطنت بنا دی ہے وہ ان کو کیوں نہیں پیدا کر پائے گا۔ ایک چھوٹا سا انسان اس عظیم الشان سلطنت کے خالق پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ ان کو پیدا نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اسی کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو ایک جو عرصہ دراز تک بنجر پڑی ہوتی ہے بارش برسنے کے بعد سے زندہ کر دیتے ہیں، کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا نکلنا بھی ہوگا۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اگلی 3 آیات میں اللہ رب العالمین تباہ شدہ 8 اقوام کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح وہ قومیں بھی جٹلا چکی ہیں جس طرح یہ لوگ جٹلا رہے ہیں۔ ان میں قوم نوح ہے، اصحاب الرس ہے، سمود، عاد، فرعون، قوم لوط، ایکا اور قوم تبا، یہ سب بھی ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے، تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کو جٹلایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر آخرت کی ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے، کیا پہلی بار کی تہلیک سے ہم عاجز تھے جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اس نے حال پیدا کر دیا، تو کیا اب دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین عالم نزع کا، موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچ کے جو مشرکین ہیں اور جو کافرین ہیں ان کو دوزخ کے حساب سے ڈرا رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز تحریر کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ موت آنے کے ساتھ ہی انسان کے اوپر اس حقیقت کو کھول دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ جٹلا رہا تھا وہ واقعی آن پہنچا دن۔ اس وقت انسان کی نگاہیں واقعی خوب تیز ہو جاتی ہیں اور پھر سے معلوم ہو جاتا ہے جس چیز سے وہ بھاگ رہا تھا وہ تو سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر جب سور پھونکا گیا تو کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ اس وقت کیا حال ہوگا کہ ہر شخص کو ایک اس کے ساتھ ہانک کر لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا جو اس کا نامہ اعمال اٹھائے ہوئے ہوگا۔ دونوں فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اب انسان کی نگاہ وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے، جنت بھی دیکھ رہی ہے، دوزخ بھی دیکھ رہی ہے، وہ جن چیزوں کو جٹلا رہا تھا وہ اس کے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کا وہ ساتھی جس کی خدمت میں وہ دیا گیا تھا، وہ فرشتہ، وہ کہے گا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس دن پھر حکم دیا جائے گا کہ پھینک دو جہنم میں ہر کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر سے روکنے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا بنائے ہوئے تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔
یہاں جہنمیوں کے جو اوصاف گنوائے جا رہے ہیں کہ وہ کفار ہیں، ناشکرے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، عنید ہیں، حق سے اور اہل حق سے دشمنی میں بہت ڈھیٹ ہیں، مناع للخیری، حق کے راستے سے، بھلائی کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، معتدن، حد سے گزر جانے والے ہیں، مریبن، شک میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر مشرک و اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ اس وقت اس کا ساتھی، یہاں جو ساتھی جس کو شیطان کو کہا گیا، اس وقت وہ کہے گا کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہنم میں جانے سے پہلے وہ آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں۔ آیت نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا ابھی اور بھی کچھ ہے؟ اس بات کی دو طرح سے تفسیر بیان کی گئی ہے کہ ایک تو وہ حیرت سے کہے گی کہ کیا ابھی مزید بھی کوئی اور گروہ آنے باقی ہیں، اور دوسرا مفہوم اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے، وہ کہے گی حل من مزید، اگر بھی مزید کچھ ہے تو لے آؤ، میرے اندر بڑی وسعت ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ اس کے بعد آگے جنتیوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس دن جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، وہ کچھ بھی دور نہ ہوگی، اور ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا تھا، اواب تھا، بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، حفیظ تھا، حدود کی حفاظت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا تھا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا تھا، جو قلب منیب لے کر آیا، دل گرویدگی کے ساتھ آیا، وہ اللہ کی یاد کی طرف پلٹ پلٹ کے جانے والا تھا، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جنت کا مستحق بنا دے، ہمیں نئی جنتیوں میں شامل کر لے، آمین۔ آیت نمبر 36 میں کہا جا رہا ہے ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ جائے پناہ پا سکے؟ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اس تاریخ میں عبرت کا سامان موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات سنے، جو بات سمجھنا چاہے، اس کے لیے تاریخ میں بہت سی ایسے مسائل موجود ہیں جن سے وہ عبرت لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان مشکلوں پر صبر کیجئے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرو، تسبیح بیان کرو۔ آیت نمبر 41 میں آخرت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ دن زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی، لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس میں جو کہا گیا قریب ہی سے پکارا جائے گا، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ پکار لگائی جائے گی حاضر ہونے کے لیے، تو ہر شخص زمین میں جہاں جہاں موجود ہے وہ اٹھ کے نکل بھاگے گا، اور اسے لگے گا کہ اس کے قریب ہی سے یہ آواز آئی ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں بس آواز لگائی جائے گی، سب لوگ وہاں حاضر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آخری آیت میں پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی، ہم جانتے ہیں جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں، آپ بس پہنچا دیجئے ان کو بات۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اس سورہ میں ہم نے جنتیوں کے، مومنین کے جو اوصاف پائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ پیدا کر دے، ہمیں متقین بنا دے، ہمیں اواب بنا دے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے بنیں، ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو خشوع عطا کر دے، قلب منیب کی خوبی عطا کر دے۔ یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں صبر کرنے والا، حمد و ثنا کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے والا بنا دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تقول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا، واجعلہ الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔